अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल खदीजा अरसलान व्लॉग्स। आई होप मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी। आप सबकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। काफ़ी दिनों से मैं व्लॉग अपलोड नहीं कर पाई, तो आज मैंने हिम्मत करके जो है वो कापी पेंसिल उठा ही ली कि कुछ ना कुछ जो है वो अपलोड करना ही करना है। और आज मेरा दिल कर रहा था कि मैं अपनी ज़िंदगी का कोई ऐसा टॉपिक शेयर करूं जिससे दूसरों को भी मोटिवेशन मिले और दूसरों को भी जो है वो कुछ लोग जो डिप्रेशन में आजकल जो हमारी नौजवान नस्ल है वो मेजॉरिटी में जो है वो डिप्रेशन में है। और मैं चाहती थी कि जो जिस चीज़ से मैं निकली हूँ, जैसे निकली हूँ, तो मैं वो चीज़ें जो हैं वो आप सबसे जो है वो स्टेप बाय स्टेप सब कुछ शेयर करूँ। डायरी लिखने की आदत जो है वो मुझे बचपन से ही है। तकरीबन 7th क्लास से ही मुझे डायरी लिखने का शौक़ था। ये मेरी अम्मी को शौक़ था, उसके बाद ये मुझे भी शौक़ हो गया। और पहले तो मैं डेली बेस पे जो है वो डायरी लिखा करती थी कि डेली जो जो होना, आज सारे दिन में ये हुआ है, आज सारे दिन में वो हुआ है। उसके बाद जो है वो कुछ थोड़ा बड़ी होती गई, उसके बाद कुछ स्पेशल मोमेंट्स होते थे वो शेयर करती थी। इसी तरह मेरी जो है वो डायरी लिखने की आदत जो है वो बरकरार रही और स्टिल मेरे पास 2024 की भी डायरी मौजूद है। मैं इकलौती बहन हूँ और मेरे माशाल्लाह 4 भाई हैं। तो कुछ डायरी लिखने की रीज़न्स ये भी थी कि मेरी कोई बहन नहीं, तो मेरी जब कोई बहन नहीं थी तो मैं अपनी जो बातें जो थी वो किसी से शेयर नहीं करती थी। और फ्रेंड्स, घर का माहौल ऐसा था कि फ्रेंड्स वगैरह बनाने की ज़्यादा इजाज़त नहीं मिलती थी, कहीं आने जाने की इजाज़त नहीं मिलती थी। तो बस फिर मैंने जो है वो अपना दिल लगाना शुरू किया डायरी के साथ। तो डायरी से जो है वो मेरा बहुत ही ज़्यादा लगाव है और बहुत पुराना जो रिश्ता है। तो आज फिर मैंने जो है वो डायरी उठाई और पेंसिल उठाई और लिखना शुरू कर दिया। कभी कभी ना इंसान इस दुनिया से इतना दिल लगा बैठता है कि उसको अकेले रहने की आदत ही नहीं रहती। उसे अकेले रहने से खौफ महसूस होने लगता है। उससे ऐसे लगता है कि मैं अकेला जी ही नहीं पाऊँगा। दोस्त होना बेशक एक बाइसी सुकून है ज़िंदगी में, लेकिन हरगिज़ ऐसा नहीं होता कि दोस्त ना हो तो हम ज़िंदगी जी ही नहीं पाएंगे। सब बातें ठीक हैं, मगर ऐसा होता है कि अकेले रहना, अकेलेपन से खौफ आना, ये भी एक डिप्रेशन है। और ये डिप्रेशन की सेकंड लास्ट स्टेज होती है, जिसको आजकल के माशरे में बहुत ही ज़्यादा कॉमन समझा जाता है। बेशक हमारे अंदर एक इंसानी दिल पाया जाता है, हम इंसान हैं। कभी कभार हमारा दिल करता है कि कोई हो जिससे हर बात शेयर की जा सके, बग़ैर किसी डर के, बग़ैर किसी खौफ के, कोई अपना हो। मगर इस रंग भरी दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी ज़िंदगी के अंदर कोई रंग नहीं है। उनकी ज़िंदगी बिल्कुल मुकम्मल तौर पर बेरंग हो चुकी है। ऐसे लोग ज़िंदगी से मायूस होकर खुदकुशी की कोशिशें करते हैं या ऐसे कई रास्ते अपनाते हैं, जबकि हम ये चीज़ भूल चुके हैं कि हम इस दुनिया में क्यों आए। ये दुनिया इतनी रंगीन है, इसके इतने रंग हैं कि हम इसके रंग में खोकर ज़िंदगी का असल मकसद भूल ही चुके हैं। दुनिया में आने का असल मकसद भूल ही चुके हैं। ये दुनिया, हम सबको पता है कि ये दुनिया एक इम्तिहान गाह है। जब ये इम्तिहान का वक्त मुकम्मल होगा तो ये ज़िंदगी हमसे छीन ली जाएगी और उसके बाद का वक्त जो है वो शुरू हो जाएगा। मगर इस हकीकत को तस्लीम करने के लिए हम इस दुनिया में खो ही चुके हैं और हम इस हकीकत को तस्लीम करते ही नहीं। और इम्तिहान के बाद अगला स्टेप होता है नतीजा, यानी रिज़ल्ट का। हम उस रब की दी हुई ज़िंदगी में हमने उस रब को कितना राज़ी किया और उस रब के लोगों को कितना राज़ी किया, इस चीज़ का जो है वो नाप तोल होगा। हम इस दुनिया में आकर लोगों को राज़ी करने के पीछे लग जाते हैं, ना कि रब को राज़ी करना। जिस मकसद के लिए हम आए होते हैं ना, हम उस मकसद को ही भूल के उसके बंदों के पीछे लग जाते हैं। उनको राज़ी करते थक जाते हैं, मगर हम कभी भी उनको राज़ी नहीं कर पाते। अगर आप 100 अच्छा काम करेंगे मगर एक गलती आपसे हो जाएगी ना, तो आपका वो 100 का अमल ज़ीरो हो जाएगा।
اسی طرح جو دوسری طرف ہے ہمارے رب کا، ہم 100 گناہ کر کر اس کے پاس جائیں گے اور ایک ہماری نیکی ہوگی نا، تو وہ 100 گناہ کو کھلے دل سے معاف کر کے ہماری ایک نیکی کی وجہ سے ہمیں چن لے گا۔ تو یہی فرق ہے ہم میں اور ہمارے رب میں۔ آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ میں ایسی باتیں کیوں کر رہی ہوں۔ پچھلے کچھ دنوں میں بھی کچھ ایسی ہی کیفیت سے گزر رہی تھی، لیکن بہت ہی جلد میں الحمدللہ اس کیفیت سے باہر آ چکی ہوں، اور میں نے سوچا کہ میں نے ایسا کیا گناہ کیا کہ جس کی وجہ سے جو ہے میرا دل پہ اتنا بوجھ ہے، میرے سر پہ، میرے دماغ پہ، میرے دل پہ دل پریشان ہے۔ تو میں نے فوراً جو ہے وہ اللہ کی طرف رجوع کیا اور اپنے دل کا حال اپنے رب کے سامنے بیان کیا اور اپنے رب سے معافی مانگی۔ کئی دفعہ میرے دل میں یہ خیال آتا تھا کہ میری کہیں ناکامی کی وجہ جو ہے وہ میرا رب کی ناراضگی تو نہیں۔ پھر میں نے سوچا کہ نہیں، میں نے ایسا کوئی غلط کام نہیں کیا کہ جو میرا رب مجھ سے ناراض ہو سکے۔ میں نے اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگی اور اپنے رب کو اپنی کامیابی کی دعا کی، لیکن جب میں نے فوراً ہی اپنے رب کی طرف رجوع کیا تو مجھے اس بات کا گمان ہو چکا تھا کہ میرا رب مجھ سے ناراض نہیں ہے، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ بندے سے ناراض ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں کہ میں اس سے سجدے کی توفیق چھین لیتا ہوں۔ اور جب ایک انسان سچے دل سے کسی بھی بات کے لیے اللہ سے معافی مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اسے معاف کر دیتے ہیں۔ معافی جو ہے وہ مین مقصد صرف یہی ہوتی ہے، ضروری نہیں کہ گناہ کیا ہو تو ہی معافی ہو۔ معافی ہمارے اللہ کی طرف نہ جانا، نماز نہ پڑھنا، قرآن نہ پڑھنا، اللہ کے دی ہوئی احکامات پہ عمل نہ کرنا، ان چیزوں کی معافی جو ہے وہ سب سے پہلے ہوتی ہے۔ اب اگر اکثر سوچیں گے پتہ نہیں کون سا گناہ تھا جو میں معافی مانگ رہی تھی، نہیں، اللہ کی طرف رجوع نہ کرنے کی معافی تھی۔ تو نماز، قرآن کے بعد ذکر کرنا، اپنے رب کو یاد کرنا، اپنے گناہوں کی معافی مانگنا، یہ سب آپ کے ذہن کو، دل کو، دونوں کو سکون پہنچاتے ہیں۔ پہلے میں ایک عام مسلمان کی طرح سوچتی تھی کہ نماز صرف ایک فرض چیز ہے، نماز صرف فرض ہے، اسے ادا کرنا ہے بس اور اس کے بعد کام ختم۔ لیکن شاید کہیں نہ کہیں میں غلط تھی۔ نماز میرے رب سے قربت حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ میری ایک دوست تھیں، انہوں نے بتایا کہ وہ پٹھان ہے، تو انہوں نے مجھے بتایا کہ نماز، اگر آپ کو نمک بھی چاہیے گھر کے اندر، اگر آپ کو چینی بھی چاہیے، اگر آپ کو چھوٹی سی چھوٹی چیز بھی چاہیے تو اللہ سے مانگو، اور اللہ سے مانگنے کا بہترین طریقہ نماز ہے۔ تو میرے دل کو وہ بات بہت لگی کہ آپ یقین کریں کہ میں اس بات کو آج تک اپنے دل سے نکال نہیں پائی، اور یہ میری شادی سے پہلے کی باتیں ہیں جب وہ مجھے ملی تھیں۔ تو انہوں نے مجھے جب یہ باتیں کہیں تو میں بہت ہی زیادہ سنجیدگی سے اس بات کو جو ہے نا میں نے اپنے دل کے ساتھ لگا لیا اور میں نے نماز شروع کی۔ ہم مسلمان ہیں، گناہ ہم سے ہوتے ہیں، کبھی نماز چھوٹ بھی جاتی ہے تو اللہ دوبارہ توفیق دیتا ہے، اس کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ وہ ہمیں نماز کی اپنے آگے سجدے کی توفیق دیتا ہے، اس سے بھرا جو ہے وہ عمل کوئی نہیں۔ اگر آپ بھی اپنی زندگی میں اگر آپ ڈپریشن سے گزر رہے ہیں تو ایک دفعہ میرے کہنے پہ 5 نہیں تو 1 نماز پڑھنا شروع کر دیں، اللہ آپ کو 5 کی ہی توفیق دے گا انشاءاللہ۔ اور پہل میں بہت شوخ مزاج لڑکی تھی اور اکیلی بہن ہوتے ہوئے سب کی لاڈلی بھی تھی، لیکن زندگی میں ہمیشہ زندگی جو ہوتی ہے نا وہ ایک جیسی نہیں رہتی، اور شاید اسی چیز کا نام ہی زندگی ہے۔ کچھ حادثات انسان کی زندگی بدل کے رکھ دیتے ہیں۔ دیکھنے میں چاہے ابھی بھی میں ایسی ہی لگتی ہوں، بطونی ٹائپ، ایسے جیسے دیکھ لیں جی میں بڑی خوش ہوں، لیکن اندر سے جتنی سنجیدگی میرے اندر آ چکی ہے وہ میں جانتی ہوں یا میرا رب جانتا ہے، مگر ظاہری طور پر میں شو آف نہیں کرواتی۔ وہ شعر تو آپ نے سنا ہی ہوگا کہ وہ جانتی ہے کہ دنیا کی ہمدردی میں دھوکے ہیں، وہ جانتی ہے کہ دنیا کی ہمدردی میں دھوکے ہیں علی، وہ سوگ میں بھی ہو تو بن ٹھن کے نکلتی ہے۔
تو یہ بہت ہی گہرا ایک شعر ہے جو میری زندگی پہ اثر انداز ہوا کہ ہماری دنیا میں ہمارے جو آس پاس کے لوگ ہوتے ہیں وہ ہماری باتیں جو ہوتی ہیں نا وہ بہت مزے سے سنتے ہیں، اور ان کو کسی کی تکلیف کو بانٹنے کی بجائے اس وقت جو ہے وہ سن کر اس کے بعد میں اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ تو اسی لیے اپنے آپ کو اپنے تک محدود رکھیں، اپنے آپ کو دوسروں کو شو کروانے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ غمگین ہیں، آپ کے دل میں کیا چل رہا ہے۔ آپ اپنے رب سے بات کریں، اپنے رب سے گفتگو کریں۔ بہترین طریقہ جو ہے میں نے آپ کو پہلے بتایا نماز ہے، تو آپ کی زندگی میں خود بخود رنگ بڑھنا شروع ہو جائیں گے، اور یہ میری خود کی آزمائی ہوئی چیز ہے۔ اور میں اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں ایسی اپنی زندگی کے کچھ ٹاپکس جو ہیں وہ آپ سب سے شیئر کروں، ابھی تو ابتدا ہے، اب آپ زندگی کی آپ بیتی کی، اور اگر آپ چاہتے ہیں تو میں آپ کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ انشاءاللہ میں آپ سے اپنی زندگی کے کچھ ٹاپکس جو ہیں، کچھ بہت ہی زیادہ معنی رکھنے والی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ آپ سب سے شیئر کروں گی، اور انشاءاللہ آپ کی زندگی میں بدلنے میں جو ہے وہ بہت زیادہ ہیلپ فل ہوں گی۔ اس کے بعد جو ہے نا، میں ایک بہت بڑی ناول لور ہوں۔ زندگی میں نے ناول سے بہت کچھ سیکھا ہے، اور میری زندگی کا سب سے جو بہترین ناول رہا ہے وہ جنت کے پتے تھا۔ مصحف ناول جو ہے وہ، اور جنت کے پتے، یہ ناولز ہیں، یہ میرے زندگی بدلنے والے ہیں۔ اور اگر آپ میں کوئی ناول پڑھنے کا شوقین ہے تو یہ دو جو ناول ہیں وہ ضرور پڑھیں، اور آپ کی زندگی نہ بدلی تو پھر کہیے گا، لیکن پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو سمجھ کے پڑھیں۔ اور بس اتنا ہی کہوں گی، باقی خیر اپنے آپ کو، اپنی زندگی کو خود رنگ بھرے۔ لوگوں نے آپ کی زندگی میں رنگ نہیں بھرنے، بلکہ لوگ تو بے رنگ کر دیتے ہیں زندگی کو۔ تو زندگی کو بے رنگ سے رنگ میں کیسے بدلنا ہے، یہ آپ نے خود کرنا ہے۔ اور انشاءاللہ جو ہے وہ آپ سے نیکسٹ ایسی ٹپس جو ہیں وہ شیئر کرتی رہوں گی جو آپ کے لیے بہت زیادہ ہیلپ فل ہوں گی۔ اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ولاگ پسند آئے تو لائک، شیئر، کومنٹ کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔